سال 1962 امریکن فرسٹ لیڈی جو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی وائف تھیں وہ پاکستان وزٹ کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اپنے واپسی کے سفر کے لیے انہوں نے ایک ایسی ایئر لائن کو چوز کیا جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بنی تھی، لیکن جب وہ فلائٹ پاکستان سے لنڈن ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تو امریکن فرسٹ لیڈی نے پائلٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس فلائٹ کے ایکسپیرینس، سٹاف کی مہمان نوازی اور پروفیشنلزم سے اس قدر امپریس ہوئیں کہ انہوں نے پائلٹ کو گلے لگا لیا اور ایک ہسٹورک لائن بولی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یہ ایئر لائن 1960s کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں سے ایک تھی۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس میں ٹریول کرنا لوگوں کے لیے ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا۔ اس ایئر لائن کی اس وقت ویسی ریپوٹیشن تھی جو آج کل ایمریٹس یا قطر ایئر ویز کی ہے۔ یہ ایئر لائن PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز تھی۔ اس دور میں PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی بلکہ پاکستان کا پراؤڈ تھی۔ پوری دنیا میں اسے ایک ایگزامپل مانا جاتا تھا۔ لیکن آج اسی PIA کا ایسا دور چل رہا ہے کہ فورنرز تو دور کی بات، خود پاکستان کے اپنے لوگ بھی اس پہ ٹریول نہیں کرنا چاہتے۔ حالت تو اب یہ ہو چکی ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے میں PIA کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن PIA کے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے کہ وہ ایئر لائن جس نے ایمریٹس جیسی ایئر لائن بنانے میں ہیلپ کی، جس کے پاس کسی دور میں ایشیا کی سب سے بڑی اور ماڈرن فلیٹ تھی، جو ایئر لائن آئے روز نئے سے نئے ریکارڈ بنا رہی تھی، آج اسی ایئر لائن کے پاس صرف 32 ایئر کرافٹس ہیں اور ان میں سے بھی 50% کسی نہ کسی وجہ سے گراؤنڈڈ ہی رہتے ہیں۔ کسی دور میں ایشیا کی موسٹ پروفیٹیبل رہنے والی یہ ایئر لائن 1990 سے لاس میں چل رہی ہے اور وقت تو اتنا برا آ گیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے گورنمنٹ اسے پرائیویٹائز کر رہی ہے، لیکن اسے کوئی خرید ہی نہیں پا رہا۔ یہ کہانی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایموشنل ڈاؤن فال کی۔ یہ 1946 قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کے 2 بڑے بزنس مینز مرزا محمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد سے ایک میٹنگ میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مسلمز کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے جو آگے چل کر پاکستان کی اپنی ایئر لائن بنے۔ لہٰذا وہ دونوں بزنس مینز مل کر 1946 میں ہی اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن سٹارٹ کرتے ہیں اور 3 ڈگلس DC-3 ایئر کرافٹس کے ساتھ کولکتہ میں اسے رجسٹر کرواتے ہیں۔ اپنے انیشل دور میں اورینٹ ایئر ویز صرف کولکتہ سے رنگون تک اپنے آپریشن چلا رہی تھی، لیکن جب پاکستان بنا تو یہ بھی پاکستان آ گئے اور لاہور، کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان فلائٹس کو چلانا شروع کیا۔ اورینٹ ایئر ویز پاکستان آ تو گئی تھی لیکن یہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ یہ نیشنل ایئر لائن بن سکے، اس لیے 1955 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے نیشنلائز کر لیا اور اس طرح آغاز ہوا ایک لیجنڈ اور پاکستان کی سب سے پہلی فلیگ کیریئر ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا۔ 1959 میں ایئر مارشل نور خان PIA کے ہیڈ بنتے ہیں۔ انہی کے دور کو PIA کا گولڈن ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں PIA نے اپنے انٹرنیشنل روٹس کا بھی آغاز کیا۔ ایئر مارشل نور خان نے آنے والے ٹائم کی پریپریشن پہلے سے ہی سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے مینجمنٹ اور سسٹم کو ماڈرنائز کیا، اپنی سروس اور سٹاف کی ٹریننگ کو ورلڈ کلاس کیا، جس سے کچھ ہی عرصہ میں PIA ایک منی میکنگ اور ورلڈ کلاس ایئر لائن بن گئی۔ اب PIA کو فردر پاورفل کرنے کے لیے اس کے فلیٹ میں بوئنگ 707 جیٹ پلین کی انٹری کروائی گئی، جس سے PIA ساؤتھ ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اس سے PIA کی فلائٹس مزید تیز، ماڈرن اور کمفرٹیبل ہو گئیں۔ یہ 1961 میں PIA وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے کراچی سے لنڈن ڈائریکٹ فلائٹس آپریٹ کرنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ یہ وہ دور تھا جب بہت کم ایئر لائنز ایسا کر رہی تھیں۔ اسی دور میں 1962 میں PIA کے بوئنگ 720 نے کراچی سے لنڈن کا سفر صرف 6 گھنٹے اور 43 منٹ میں کمپلیٹ کر کے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا جو آج کی ماڈرن ایئر لائنز کے لیے بھی توڑنا مشکل کام ہے۔ 1963 میں PIA نے چھوٹے ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹر سروس کو بھی لانچ کیا جو ایسٹ پاکستان کے 20 شہروں میں آپریٹ کرنے لگے۔ اسی دور میں چائنا کولڈ وار کی وجہ سے بالکل آئسولیٹڈ ہو چکا تھا، لیکن PIA نے رسک لیا اور اسے ایک اپرچونٹی بناتے ہوئے چائنا کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ سٹارٹ کی۔ فردر مور انہوں نے ماسکو کے تھرو یورپ کے روٹس پر بھی فلائٹس کا آغاز کیا اور PIA ایسا کرنے والی واحد نان سوویت ایئر لائن بنی۔ یہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران PIA نے اپنے ایئر کرافٹس، ہیلی کاپٹرز، پائلٹس اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ پاکستان آرمی کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا۔ 1967 میں ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ PIA اب دنیا کی 5 سب سے زیادہ کمانے والی ایئر لائنز میں شامل ہو چکی ہے کیونکہ اینولی 1 ملین پیسنجرز PIA کے تھرو سفر کر رہے تھے۔
یہ وہی دور تھا جب پی آئی اے کی سیفٹی، ڈسپلن اور کریو کی ٹریننگ کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی تھی۔ کیبن کریو کی یونیفارم سے لے کر ایئر کرافٹس کے ڈیزائن سب کچھ ماڈرن اور ٹاپ کلاس ہوتا تھا۔ اگر سروس کی بات کریں تو ای ٹکٹس، ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم، ورلڈ کلاس کھانے اور بزنس کلاس سیکشن بھی موجود ہوتا تھا، جو کہ اس وقت بہت کم ایئر لائنز آفر کر رہی تھیں۔ اس وقت پی آئی اے اس قدر انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اپنی کیٹرنگ کمپنی، ورک شاپس، جیٹ ہینگرز، ٹریننگ سکولز اور ہوٹلز تک موجود ہوتے تھے۔ 1970 کے بعد پی آئی اے نے نئے اور ماڈرن ایئر کرافٹس کو اپنی فلیٹ میں ایڈ کیا، نئے روٹس بنائے اور بہت ایکسپینشن کی۔ 1973 تک انہوں نے اپنی کارگو سروس کو بھی لانچ کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے جہاں صرف 10 لاکھ پیسنجرز اینولی پی آئی اے کے تھرو ٹریول کر رہے تھے، اب یہ نمبر 22 لاکھ تک پہنچ چکا تھا، جس سے پی آئی اے کے پروفٹ اس قدر بڑھ چکے تھے کہ یہ ایشیا کی سب سے پروفیٹیبل ایئر لائن بن چکی تھی۔ 1980s کے شروعات میں جب یو اے ای ایمریٹس ایئر لائن بنانے جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے پوری دنیا کی سکسیسفل ایئر لائنز کو کانٹیکٹ کیا، جس میں پی آئی اے بھی شامل تھی۔ یو اے ای کی گورنمنٹ نے پی آئی اے کی سکسیس اور اس کی سروس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا۔ پی آئی اے نے اپنے 2 ایئر کرافٹس، پائلٹس اور کیبن کریو بھی دیا، اور شروع میں ایمریٹس کے پائلٹس اور کیبن کریو کو کراچی میں پی آئی اے ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ بھی دی گئی۔ ان شارٹ، ایمریٹس کو مکمل طور پر اسکریچ سے بنانے والی پی آئی اے ہی تھی۔ یہی دور پی آئی اے کی ہسٹری کا سب سے سکسیسفل دور تھا۔ 1981 سے 84 میں پی آئی اے نے سب سے زیادہ پروفٹ گین کیا، لیکن پی آئی اے کی سکسیس کا دور بس یہیں تک تھا، اب اس کے برے دن شروع ہونے والے تھے۔ پی آئی اے کے ڈاؤن فال کی دوسری بھی کئی ریزنز ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس۔ 1990s وہ دور تھا جب پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن پی آئی اے اسٹیگنٹ ہو چکی تھی۔ پی آئی اے اب اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ غلط پالیسیز ہی تھی۔ 1970 کے بعد بھٹو کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے پی آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیاں شروع ہو چکی تھیں، پروفیشنلزم کو دیمک لگ چکی تھی، سفارش اور پیسے سے مینجمنٹ کی سیٹس بک رہی تھیں۔ حالات اس قدر بدتر ہو چکے تھے کہ ایویشن ایکسپرٹس کی جگہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جانے لگا جن کا نہ تو ایویشن کا بیک گراؤنڈ تھا اور نہ کوئی ایکسپیرینس تھا۔ سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر پولیٹیکل سیٹس بن چکی تھیں، اور گورنمنٹ کا تو یہ حال تھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد گورنمنٹ بدل جاتی تھی یا اسے بدل دیا جاتا تھا۔ اسی لیے کسی کے پاس ایئر لائن کے لیے کوئی بھی لانگ ٹرم ویژن یا پالیسی تھی ہی نہیں، ہر کوئی اپنا شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھتا اور پیٹ بھر کے چلا جاتا۔ 1990s کے آخر میں گورنمنٹ اوپن اسکائی کے نام سے ایک ایسی پالیسی انٹروڈیوس کرتی ہے جو پی آئی اے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس پالیسی کا مطلب تھا کہ فورن ایئر لائنز کو پاکستان کی ایئر اسپیس اور ایئرپورٹس فریلی یوز کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کا سیدھا امپیکٹ یہ پڑا کہ ایمریٹس، قطر اور اتحاد جیسی امیر گلف ایئر لائنز نے پاکستان کے بڑے سٹیز میں اپنے آپریشن شروع کر دیے۔ ان ایئر لائنز کے پاس آئل منی، نئے ایئر کرافٹس اور بیسٹ کسٹمر سروسز تھیں۔ پی آئی اے کے پاس نہ اتنے پیسے تھے، نہ نئے پلینز تھے، نہ وہ والی ورلڈ کلاس سروسز تھیں۔ ریزلٹ یہ ہوا کہ جہاں پی آئی اے کا کنٹرول تھا، وہاں ایمریٹس اور قطر نے اپنی جگہ بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمریٹس، جس نے پی آئی اے سے سیکھ کر اپنی ایئر لائنز بنائی تھی، کچھ ہی عرصے میں پی آئی اے سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ایئر کرافٹس کو ماڈرن کیا، اکانومی اور بزنس کلاس دونوں کو کمفرٹیبل بنایا، اور ٹکٹ پرائس کو تقریباً پی آئی اے کے برابر کر دیا۔ جب ٹکٹ پرائس سیم تھیں تو لوگ پرانے ایئر کرافٹ والی پی آئی اے میں کیوں سفر کرتے؟ 1990 کے بعد سے ہی پی آئی اے کا فائنینشیل لاس لگاتار بڑھتا گیا۔ 2001 سے 2023 تک 22 سالوں میں پی آئی اے نے صرف 3 سال 2002، 2003 اور 2004 میں تھوڑا سا منافع کمایا، اور آج پی آئی اے پر تقریباً 671 بلین روپے کا قرض ہے۔ 2020 میں پی آئی اے کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب پی آئی اے کی فلائٹ 8303 کراچی میں کریش ہو گئی۔ اس حادثے میں 97 پیسنجرز اپنی جان سے گئے۔ اسی کریش کی وجہ سے کچھ عرصے بعد پاکستان کے ایویشن منسٹر نے پارلیمنٹ پہ کہا کہ پاکستان کے 30% پائلٹس کا لائسنس جعلی ہے۔ یہ بات انٹرنیشنل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ، یو کے اور امریکہ جیسے بڑے کنٹریز نے پی آئی اے کی انٹری اپنی کنٹریز میں بین کر دی۔ اس کے بعد پی آئی اے کی انٹرنیشنل فلائٹس تقریباً بند ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے کے پاس بہت قیمتی ایسٹس ہوا کرتے تھے، جن میں امریکہ کا روز ویلٹ ہوٹل بھی شامل تھا۔ اس ہوٹل کی قیمت تقریباً $500 ملین تھی، لیکن پور پلاننگ کی وجہ سے یہ ہوٹل بھی 2020 میں بند کرنا پڑ گیا۔ پی آئی اے کے کریو ممبرز کے پروفیشنل سٹینڈرڈز میں اس قدر کمی آ گئی ہے کہ کئی کیبن کریو فورن کنٹریز میں جا کر فلائٹ سے اتر کر بھاگ جاتے ہیں۔ 2023 تک حالات یہ ہو چکے تھے کہ ایئر لائن کو کئی فلائٹس کینسل کرنا پڑی کیونکہ فیول کے پیسے تک ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔
مجبوراً گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ یہ پروسیس آفیشیلی دسمبر 2023 میں سٹارٹ ہوا۔ 2024 کے اینڈ تک پہلی بیڈنگ ہوئی لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کی آفر بہت کم تھی۔ اب فائنل بیڈنگ 23 دسمبر 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر اس دفعہ بھی کوئی اسٹرانگ انویسٹر مل گیا تو ممکن ہے کہ پی آئی اے دوبارہ سٹیبل ہو جائے، لیکن اگر اس پروسیس میں دوبارہ ڈیلے ہوا یا ڈیل کینسل ہو گئی تو پی آئی اے کو پھر سے ہیوی لاسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کا اتنا قیمتی اثاثہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے کون کون سی پالیسیز لائی جائیں۔ لیٹ می نو ان دا کمنٹ باکس۔ اللہ حافظ۔